بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم لفظ الغیب کے معنی بیان کر رہے تھے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات بیان کرتا ہے جب فرماتا ہے کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ تو پھر صاحبان تقوی کی کچھ علامات بتائی، جن میں سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس آیت میں غیب سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جو انسانی حواس سے ماوراء ہیں، یعنی انسان کے حواس سے خمسہ ان کا ادراک نہیں کر سکتے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہیں۔ جس طرح خود مثلا قرآن کریم کے اندر جو غیب کی خبریں بیان کی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، مثلا روح القدس یا حضرت جبرائیل لے کر رسول پاک کے پاس آتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالی دیگر طریقوں سے اپنے نبی کو جو غیب کی خبریں دیتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان، اگر یہ واسطہ نہ ہو، انبیاء نہ ہوتے اور یہ واسطے نہ ہوتے، تو پھر یہ خبریں انسانوں تک، بشریت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انسان اپنے تجربات سے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اور پھر اپنی عقل کو استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کو جان سکتا ہے، لیکن یہ انسان کی عقل کافی نہیں ہے اس کی حقیقی کامیابی کے لیے، اور بالخصوص اس دنیا کے بارے میں کہ جس دنیا کے ساتھ انسان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس عالم کے بارے میں جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں، جس کو نہ انسان نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چکھا ہے، نہ سونگھا ہے، نہ لمس کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں خبر انسان تک کہاں سے آتی، کس ذریعے سے آتی ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے۔ اس کو قرآن کریم نے الغیب کہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی چیز کہ جو انسان کے لیے غیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے لیے غیب ہرگز نہیں۔ یہ جو فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، یعنی جو تمہارے لیے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری آنکھ سے، حواس سے پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ایک اور لفظ بھی ہے کہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا، اسی غین یا اور با سے بنتا ہے، اور وہ ہے الغیبہ، غیبت۔ البتہ خود قرآن میں لفظ الغیبہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہوا ہے وَلَا يَغْتَبْ۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ غیر موجودگی میں، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کسی کے بارے میں بیان کرنا کہ وہ شخص خود موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود ہو، بندہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات اس کے بارے میں کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو ناگوار گزرتی، جب اسے پتہ چلے گا۔ یہ فارمولہ ہے غیبت کا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں ایسی بات کی ہے اس کی غیر موجودگی میں کہ جب بھی اس کو پتہ چلے، یا چاہے وہ موجود ہوتا ہے یہاں پر یا کسی اور ذریعے سے اس کو پتہ چلے گی، تو وہ ناگواری کا احساس کرے گا، ناراض ہوگا، اسے برا لگے گا۔ یہ غیبت ہے۔ اب اگر وہ عیب جو ہم نے بیان کیا کسی کی غیر موجودگی میں، اگر یہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر ایسی بات ہم نے کی اس کی غیر موجودگی میں، ایسا عیب بیان کیا کہ جو اس میں تھا ہی نہیں، تو یہ غیبت سے بھی
اوپر کی غلط چیز ہو جائے گی، زیادہ بری چیز ہو جائے گی، جس کو بہتان کہتے ہیں۔ ایک غیبت ہے اور ایک بہتان ہے۔ تو غیب کا معنی انشاءاللہ واضح ہے۔ عندہ علم الغیب، یہ جس شخص نے تھوڑا سا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا، پشت کر لی گویا اللہ کے انفاق کے حکم کی طرف سے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے مثلا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسے کبھی قرآن قرض حسنہ کہتا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو تاکہ اللہ کئی گنا پلٹا کے، کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا۔ اس سے وہ رک گیا۔ تو عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ کیا مراد ہے یہ سوال کرنے کی؟ علم غیب اس کے پاس ہے اور اس سے اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو الفاظ کے معنی بیان کرنے کے بعد بتائیں گے۔ غیب کے بعد اگلا لفظ ہے فہوا۔ فا یعنی پس، ہوا یعنی وہ، یرا دیکھ رہا ہے۔ یرا کے بنیادی حروف را، حمزہ اور یا ہے۔ اس کی ایک شکل رأیتا ہے جو قرآن میں کئی دفعہ آئی ہے، اسی طرح یہی یرا ہے جو قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے۔ را، حمزہ اور یا، جس سے لفظ رؤیت بنتا ہے، یعنی کسی دیکھی جا سکنے والی چیز کو دیکھ لینا۔ البتہ یہ لفظ رؤیت یا رآ یا رأیتا یا یرا فقط ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ چیزیں کہ جن پر انسان اپنی عقل کے ذریعے غور کر کے پہنچتا ہے اور ان کا ادراک کر لیتا ہے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا بعض جگہ جہاں کہا جاتا ہے ارأیتا، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، وہ جملے میں استعمال بتائے گا بھی کیا مراد ہے۔ خود جملے میں جو اس لفظ، جہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، وہاں پر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ مراد کیا ہے۔ ارأیتا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کیا تو نے دیکھا، اور ارأیتا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تو نے غور کیا۔ تو یرا کا معنی دیکھنا ہے۔ فہوا یرا یعنی اس کے پاس علم غیب ہے اور اس علم غیب کے ذریعے اس کو دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی تمام ہوئے۔ اس کے ترجمے کی ایک دفعہ ہم تکرار کرتے ہیں۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، یعنی علم ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو ایسی باتیں دکھائی دے رہی ہیں کہ جو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔